اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَنَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ واللہ علی کل شیء قدیر۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کہ پس کون ہے مالک اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اس چیز کا کہ ان اراد ان یہلکا، کہ اگر اللہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور ہر ذی روح کو جو زمین میں ہے اکٹھا، تو کون اس کو بچا لے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کو چاہے ہلاک کرنا تو کون بچا لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ جس کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کے سبب؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو بشر ہو جو، اور اس مخلوق کا حصہ ہو جو ہم نے پیدا کی ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کے ایمان کے سبب، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے اس کے کفر کے سبب جس کو چاہتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو تمہیں خوب وضاحت سے احکامات دین بیان کر رہے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسول آ گئے، فترہ یعنی ایسے وقت میں آئے جب رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، زمانہ فطرت،
ان تقولو، اور کیوں آئے کہ تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمیں تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس آ گئے تمہارے پاس خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، جو قوم گمراہ ہو گئی تھی، یعنی عیسائی، اللہ کے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے حقیقت کے بارے میں، تو اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اور جو قوم اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کی مستحق ہو گئی تھی، قوم یہود، ان کا ذکر بیان ہو رہا ہے، اور اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ جو اعمال ان سے صادر ہوئے ہیں اور جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا ہے اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، تو وہ کیا اعمال تھے، انہوں نے کیا کیا، عیسائی جو ہے کیسے گمراہ ہو گئے، اور وہ تمام حال بیان ہو رہے ہیں ہمارے لیے، ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم دین میں غلو نہ کرنا جس طرح کہ عیسائیوں نے کیا، اور تم دین کے احکامات کو نظر انداز نہ کرنا جس طرح کہ یہودیوں نے کیا۔ تو اس سلسلے میں ذکر ہو رہا ہے عیسائیوں کا آج کے سبق میں۔ جو گزشتہ سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یعنی ہم بھی اہل کتاب ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب واضح آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نور اور کتاب واضح کے ذریعے ہدایت دے گا ان کو جو اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی پیروی کرے گئے سیدھے راستے کی طرف، اور ان کو وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ آج کا سبق ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی انسان کے روپ میں ہمارے پاس آیا ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو جڑ سے کاٹ رہے ہیں، اور مضمون یہ ہے کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہو، اور لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یعنی نقصان اور نفع دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر میں کسی کو بھی نقصان پہنچانا چاہوں تو کون اس کو میرے نقصان پہنچانے سے یا نقصان سے بچا سکتا ہے؟ اگر میں اس ساری دنیا کو ہلاک کرنا چاہوں تو کون ہے جو مجھے اس کام سے روک سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا تو اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، دوسرا مالک اور مولا تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور عیسیٰ میں ظاہر ہے کہ عیسیٰ تو خود یعنی جو لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے یا جتنی تکلیفیں انہیں پہنچائیں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جتنی تکالیف پہنچائیں، جتنے درد پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس پہ لوگ مظالم ڈھائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی بادشاہ ہے اور بے نیاز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی اس ساری مخلوق کو اگر اللہ تعالیٰ بمے حضرت عیسیٰ کے بمے اس کی ماں کے ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ارادے سے روکے؟ کون بچا سکتا ہے؟ یعنی اس کو بچانے پہ کون قادر ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔
یحکم ما یرید، فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کے تابع تو نہیں ہے۔ تو تم کیوں یعنی دین میں غلو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہو؟ اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ یعنی لوگوں نے ان کو اپنے خیال سے تختہ دار تک پہنچا دیا، ان کی ماں وفات پا گئی، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حی القیوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ تو از خود قائم ہے، الحی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے حماقتیں ہیں، اور ان حماقتوں سے اہل کتاب تم لوگ باز آ جاؤ۔ یخلق ما یشاء، باقی ان کی تخلیق اگر ایک معجزانہ طریقے سے ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ وہ خدا ہو گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے وہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم کو جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کسی کو اگر یعنی طبعی طریقے کے خلاف پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، معجزانہ طور پہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، بن باپ کی پیدائش ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ خدا ہو گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو ایسا نہ سوچو، ایسا نہ کرو، اور دین میں غلو، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو۔ اب یہود اور نصارہ کا ایک نظریہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ سامعین اکرام، یہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی یہ اس تناظر میں وہ نہیں کہتے تھے کہ حقیقی ہم بیٹے ہیں، بلکہ بیٹوں کی طرح ہیں۔ بیٹا یعنی سامعین کرام ہماری اولاد جو ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی اولاد اگر ہماری بگڑ بھی جائے تو وہ ہماری اولاد ہی رہتی ہے، اور کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کو عذاب دے اپنی اولاد کو۔ اولاد اگر غلط کام کر لے تو باپ جو ہے اس کی پشت پناہی کرتا ہے اور اس کو بچاتا ہے، اس کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ یہ تو باپ بیٹے کا ایک رشتہ ہے کہ باپ اپنی پدری شفقت کی وجہ سے اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو سزا نہیں ہونے دیتا۔ لیکن اے یہود و نصارہ، تم کیسے کہہ رہے ہو، یعنی کس بنا یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بیٹوں کی طرح چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس طرح بیٹا اپنے باپ کو چہیتا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹوں سے پیار کرتا ہے، تو یہ تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ ہم بیٹوں کی طرح چہیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سے سلوک کرے گا اور ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور دے گا بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اگر عذاب دے گا بھی تو گنتی کے چند دن ہوں گے، اور جنت کے اصل ٹھیکیدار جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہ ان کا کہنا تھا کہ جنت میں یہودی یا نصرانی یعنی بنی اسرائیل کے سوا کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا تصور ہے سامعین اکرام کہ یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی یہود و نصارہ کی پیروی میں ہم بھی اس تصور میں یعنی گمراہ ہو گئے ہیں، اور ایسا ایک تصور ہم نے قائم کر لیا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ امت مرحومہ ہے۔ اب یہ ایک یعنی بڑا مسئلہ ہے، اور ایک حدیث بھی اس ضمن میں لوگ بیان کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان کرتے ہیں
کہ ان ھذہ امت مرحومہ، یہ میری امت جو ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں عذاب ہوگا، اور دنیا میں عذاب جو ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے یہ وغیرہ جو ہے یہ ہوں گے، آخرت میں ان پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو سامعین کرام، تھوڑا سا یعنی دین کو گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے بے شک یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری یہ امت جو ہے وہ امت مرحومہ ہے۔ لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے اور امتی صحیح امتی کون ہے؟ جو صحیح امتی ہوگا وہ تو ان کے راستے پر چلے گا۔ اور ایک دوسری حدیث اگر سامعین کرام میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دین کو سرسری طور پر دیکھا ہے، سرسری طور سے اس کا یعنی باتیں سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، اور بعض وقت جو ہے ہم اس پہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے سامعین کرام کہ میری امت جو ہے یہ امت مرحومہ ہے، ان کو لیس لہم عذاب فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ صرف الفاظ سن کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں اب جو مرضی آئے کرو، اور دنیا میں جو عذابات آئیں گے وہ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، بس اس کے علاوہ آخرت میں بس آپ کو تو اب کھلی چھٹی مل گئی، جو چاہے کرو۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک حضور کی حدیث آپ کو ضرور سناؤں گا کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جو ہے جنت میں داخل ہوگا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہر امتی میرا جنت میں داخل ہوگا لیکن جس نے انکار کیا، جس نے انکار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں اور امتی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی، جو میرے راستے پر چلا، جو میرے طریقے پر چلا، وہ تو میرا امتی ہے، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا تو اطاعت نہ کی، اس نے انکار کیا، یہ انکار کرنے والا ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سامعین کرام، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور حدیث میں کوئی تفاوت ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تفاوت ہو، یہ تو ہماری سمجھ کی بات ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا، جس نے حضور کا نظریہ، عقیدہ اور دعوت قبول کر لی، اس دعوت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا، صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ کر کے اس پہ ہمت باندھ لی اور اس پہ چلنے لگا ایک رہنما کی رہنمائی میں، خواہشات نفسانی کو اس نے خیرآباد کر دیا، دین میں یہ پورے کا پورا داخل ہو گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ملا لیں آپ جو ہم نے 5 تاکیدات، جو 5 امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ شرائط ہیں جنت میں داخلے کی۔ لأدخلنکم، یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ضرور داخل کروں گا۔ تو یہ غلط تصورات سامعین کرام براہ کرم اپنے ذہن سے مٹا دیجیے، اور جو قرآن شرائط پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، اس کی جنت میں دخول کی، وہ شرائط جو بھی پورے کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لأدخلنکم جنات تجری، میں ضرور اس کو جنتوں میں داخل کروں گا۔ اور یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ امت مرحومہ ہیں، ان کے لیے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔
ہاں اگر کچھ غلطیاں، اجتہادی غلطیاں ہو گئیں یا جذبات میں آ گئے کچھ، تو ان میں یعنی دنیا میں کچھ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے گا۔ تو یہود و نصارہ کا وہ بھی تقریباً اسی غلط فہمی میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اپنے پیغمبر کا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ سامعین کرام آج ہمارے تصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ذہنیت بیان کر رہا ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلِمَ يُعَذِّبُ، اگر تمہاری بات درست ہے مثال کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دنیا میں کیوں دیتا ہے؟ اور بنی اسرائیل پہ جو عذاب آئے ہیں سامعین کرام، بڑے بڑے عذاب تو دو آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف اس پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا وہ شکار ہوئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی ہے یہود پہ۔ تو مختلف قسم کے عذاب جو تھے، یہ مدینے جو آئے تھے، یہ عذابوں سے یعنی پے در پے شکستوں سے تنگ آ کے یہود مدینے آئے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان پر ہم ایمان لائیں گے اور اپنے دشمنوں پر فتح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو یا بیٹوں کی طرح ہو یا اس کے چہیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بات یہ نہیں ہے، بلکہ تم عام انسانوں میں سے انسان ہو جو میں نے پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، باقی عذاب دینا یا کسی کی مغفرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے مطابق کرے گا۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی اور ان کی حدود کو پار کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یعنی تم گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی نہ کرو اور تم نیکی بھی نہ کرو، اور پھر بھی تم یہ توقع رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور آگ تمہیں نہیں چھو سکتی؟ یہ بات غلط ہے تمہارا۔ سامعین کرام اسی طرح اگر ہم اس کو یعنی بنی اسرائیل کا تو ہو گیا چلیں، لیکن آج یعنی ہم اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور یہ تصورات ختم کر دیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح اللہ تعالیٰ شرط لگاتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کی بخشش کرے گا، ان کو نقصان سے بچا لے گا، ان کو نجات دے دے گا۔ اور باقی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، یعنی بادشاہ وہ ہے، مالک وہ ہے، مختار وہ ہے۔ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں؟ تمہارا کیا واسطہ ہے اس سے، سوائے اس کے کہ تم جو ہو مخلوق ہو، وہ خالق ہے، اور وہ بادشاہ ہے اور تم مملوک ہو۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ سب کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یعنی ہمیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ یہ تصور، یعنی سامعین کرام یہ تصور جب پختہ ہو جائے نا کہ مجھے آگ نہیں چھو سکتی یا میرا کوئی حساب نہیں ہوگا یا بس میں بخشایا ہوں، جیسے کہ بعض لوگوں کا امت مسلمہ میں یہ عقیدہ ہے کہ امت مسلمہ بخشائی ہے، اور یعنی سارے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی،
کچھ عجیب سے تصورات ہیں، اور یہ ساری ناسمجھی کی بجائے سامعین کرام اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ ہماری سمجھ جو ہے نا وہ الٹی ہو چکی ہے۔ سفید ہمیں سیاہ نظر آتا ہے، سیاہ جو ہے ہمیں سفید نظر آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں، تو تم دیکھو کہ کس وقت آئے ہیں، کہ جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، نہ نبی نہ رسول، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا سامعین کا۔ تو جب رسول آ گیا اور وہ وضاحت سے اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کر رہا ہے، تو اس پہ ایمان لانا چاہیے، اور یہ رسول تم پہ حجت ہے کہ کل تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے صراط مستقیم نہیں آیا، تو اللہ کا رسول اب آ گیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ اور اس میں بہانے بازیاں نہ کرو۔ سامعین کرام، اصل میں یہود جو تھے، یعنی یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، یا وہ کچھ شک میں مبتلا تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ اصل میں تو بات یہ تھی کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں جو کہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں، وہ ان کے سامنے برملا تھی۔ تو انہوں نے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا میں، جب آیا وہ ہستی جو انہوں نے پہچان لی، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے سامعین کرام، اور یہود آج یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے یہود، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر متوجہ ہو رہی ہے کہ تمہیں تو دیکھو، تم تو اہل کتاب ہو، تمہیں میں نے کتاب دی ہے، اور تم توحید پر ایمان رکھنے والے ہو، رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہو، تو اب رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے، وہ عظیم الشان رسول جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کی خاطر تم مدینے آئے تھے، تو وہ رسول آ گئے، اور اتنے عرصے بعد آئے ہیں، یعنی اتنا انتظار بعد، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں آیا۔ تو پھر جب رسول آ گئے تو اب اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی، اور اگر تم ان سے انکار کرو گے تو اس کے نتائج سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ سامعین کرام کے جو لوگ ایمان لے آئے یہود میں، وہ تو ایمان لے آئے، لیکن اس کے علاوہ سارے یہود کو تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یا تو قتل کر دیا یا شکست دے کے اپنے گھروں سے نکال دیا اور مدینے کو خالی کر دیا۔ کیا بنو قریظہ اور کیا بنو نذیر اور کیا خیبر والے، سارے یہودیوں کو تتر بتر کر دیا، کچھ کو قتل کر دیا۔ اور تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے، تو اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے رسول کی رسالت کو نہ مان کے۔ نہیں، رسول آ گیا، جس نے بھی اس کے پیغام کو نہ مانا۔ سامعین کرام، میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ جس نے بھی رسول کی مخالفت کی، اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جس نے رسول کی مخالفت کا راستہ اپنا لیا، بے شک وہ زبان سے ایک دن میں 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہو، لیکن اس کی زندگی جو ہے، یعنی اس کی روش جو ہے، وہ کافرانہ روش ہے، وہ منافقانہ روش ہے، وہ مومنانہ روش نہیں ہے، رسول کی مخالفت میں ہے، اس کی زندگی، طرز عمل، طرز زندگی رسول کی مخالفت میں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے چل رہا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اور رسول اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے احکامات کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من یشاقق الرسول،
من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو گئی، ما تبین لہ الہدی نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، نولہ ما تولی، میں پھیر دوں گا اس کو جہاں وہ پھرا، ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب تک تو رسول نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانے فترت تھا اور رسولوں کا آنا منقطع ہو گیا تھا، جو اب یہ رسول آ گئے تو یہ اس لیے بھی آئے ہیں کہ تم کل یہ نہ کہو حشر کے دن کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب تمہارے پاس آ گئے ہیں وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، تو ان کی بات مان لو۔ یہ مضمون ہے اس آیت میں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس وہ رسول آ گئے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات خوب وضاحت سے تمہارے سامنے پیش کر رہے، اور اس وقت آئے جب رسولوں کا آنا منقطع ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ ویسے تو بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ علی فترۃ من الرسول ان تقولوا اللہ تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو کل کہ ما جاءنا من بشیر و نذیر، قیامت کے دن یہ نہ کہو، اللہ تعالیٰ سے یہ عذر پیش نہ کرو کہ ہمارے سامنے تو کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، بس آ گیا تمہارے پاس بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کو مقصود مان کر صراط مستقیم پر اپنا سفر شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد زندگی نہ بنایا، دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے، لم یرد الا الحیات الدنیا، تو اس اور خواہشات نفس کے مطابق اس نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو یہ بھول گیا بحیثیت مالک، بحیثیت رب، بحیثیت معبود، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ رسول نے ان کو ڈرا دیا، نذیر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہدایت اس نے تمہیں دے دی ہے، اب تمہیں عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، تمہیں بخشنے پہ بھی قادر ہے، اور لیکن تم بخشش کے اسباب اپنا لو، اور جو بات یعنی عذاب کا باعث بنتی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب یہاں دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چلے، سامعین کرام یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے اور ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ میرا اشارہ جو ہے فرعون کی طرف ہے، فرعون ان کے سامنے، فرعون اور اس کا لشکر جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور پھر وہ چلے جزیرہ نما سینا تک پہنچ گئے اور وہاں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکا سا بادلوں کا سایہ کر دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں سامعین کرام۔ اور بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، پیغمبر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اس بات میں میں ابھی اور مزید نہیں کہنا چاہتا، میں تو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، خوراک کا انتظام کر دیا، سائے کا انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہلکا سایہ رہنے لگا، اور خوراک کا انتظام ہو گیا، پانی کا انتظام ہو گیا۔ 12 قبیل تھے، موسیٰ علیہ السلام، صحرا تھا، وہ تو ڈیزرٹ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ تو پانی ہو گیا، کھانا پینا، یہ سارے انتظامات ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض قصائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ تو بہرحال انہوں نے یہ چیزیں مانگی کہ لن نصبر علی طعام واحد۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یعنی ان کا مستقل مسکن جو تھا سامعین کرام، وہ اصل میں تو یہ چلے تھے اس ارادے سے کہ ہم جائیں گے فلسطین، لیکن فلسطین میں، شام و فلسطین میں ایک جابر قوم تھی، کافر قوم تھی، وہ رہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ کتب اللہ لکم، آج ابھی آ رہا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، شام و فلسطین کی زمین اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہاں ان کو میں اقتدار دوں۔ آپ دیکھیں شام و فلسطین کی زمین پیغمبروں کی زمین ہے، ارض مقدس ہے۔ تو وہاں ایک قوم رہتی تھی، جب انہوں نے یہ سبزی وغیرہ مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو فَإِنَّ ادخلوا مصرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تم جاؤ اور وہاں جو ہے وہ وہاں تمہیں ملے گا، وہ سرسبز علاقہ ہے۔ تو پھر انہوں نے یعنی وہاں تو دشمن سے مقابلہ، یہ پست ہمت قوم تھی اور غلامی سے آزاد ہوئی تھی۔ ایک بات جو ہے یاد رکھیں سامعین کرام، جو قوم غلامی کا دور گزار چکی ہے وہ قوم پست ہمت ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں ان کی جو پست ہمت ہوتی ہے اور ذلیل ان کے وہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی پلاننگ تو نہیں ہوتی، یعنی ان کی اولاد جو تھی جو پھر آزادی میں پلی بڑھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اور موسیٰ بنی اسرائیل کے جو عروج کا زمانہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 300-400 سال بعد کا ہے، جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو یہ وہ واقعہ آ رہا ہے، میں تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، پھر ساتھ ساتھ میں اس کی تشریح کرتا رہوں گا سامعین کرام۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے، جب تم میں انبیاء بنائے اور تم میں بادشاہ بنائے۔ یہ کون سا وقت ہے سامعین کرام؟ یہ آپ یعنی دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں، بنی اسرائیل، یعنی یہ تو موسیٰ علیہ السلام، یہ جو سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی بادشاہی ہے وہ تو تقریباً 400 سال بعد ہے، لیکن یہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انبیاء اور بادشاہ یہ کب کے ہیں اور کون سا زمانہ کا تذکرہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو؟ تو یہ سامعین کرام یعقوب علیہ السلام شام و فلسطین میں تھے، پھر آپ نے وہ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ جو ہے وہ، جو کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ بھئی یوسف جو تھے وہ کیسے آئے تھے مصر، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفُ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یقیناً پھر جواب آیا، اور اس طرح ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک یوسف اور اس کے بھائی میں، اس میں نشانیاں ہیں سوال پوچھنے والوں کے لیے۔ خیر وہ تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے چاہا، زندگی نے مہلت دی تو اس کا تذکرہ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح بادشاہی دے دی یوسف علیہ السلام کو، جو کہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور وہ تقریباً 600 سال تک
وہ بادشاہت اس میں چلتی رہی، ان کے بعد دوسرے، یعنی ان میں بادشاہت بھی چلتی رہی، اور نبوت تو تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا، پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے وہ پیغمبر، ان کے بیٹے پیغمبر، ان کے بیٹے پیغمبر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں۔ اور وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا۔ جیسا کہ آج امت مسلمہ کو، یعنی ظاہر ہے کہ امت مسلمہ تو ابھی فنا تو نہیں ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی وہ امامت جو ہے امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کا جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس وقت امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور یہ ذمہ داری اس سے پہلے جو تھی بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ، یعنی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی تھی، پیغمبران کرام آئے، یہ وہ، تو یہ وہ ما لم یؤت احدا من العالمین، یعنی وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو دیگر اقوام پر حاصل تھی کہ ان میں امام تھے، اور یہ یعنی جہان والوں کے لیے ایک نمونہ تھے، اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ تو یہ سامعین کرام یہاں تک تو وہ مضمون ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی ہے، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، کہ اس نے تم میں نبی اور بادشاہ بنائے، اس کا میں نے آپ کو تذکرہ کر دیا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں قوموں کی امامت سے نوازا، انی فضلتکم علی العالمین۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو اقتدار بخشنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شام و فلسطین کی زمین کو ان کے لیے منتخب کر لیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا اور ان سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے قوم، اے میری قوم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، شام و فلسطین، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے، اور پیچھے نہ پھرنا، اپنے پاؤں ایڑیوں کے بل نہ پھرنا۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کرو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اب وہ قوم جو تھی وہ غلامانہ ذہنیت والی قوم تھی، ان کے اور بھی کرتوت تھے جو آپ یعنی پڑھتے آئے ہیں۔ یہاں انہوں نے کہا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یا موسیٰ اس میں تو ایک زبردست قوم رہتی ہے، ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اس میں یعنی اس جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، تجویز دے رہے ہیں، ان سے ہم لڑیں گے نہیں، ہم اس وقت جائیں گے، یعنی ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ ان سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، یعنی ان کو دیس نکالا آپ دے دیں کسی بھی طریقے سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر یہ وہاں سے نکل گئے پھر ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اب قال رجلان من الذین یخافون، کہا ان دو آدمیوں نے، ان کے نام جو ہیں یوشع اور کالب، یہ دو ان کے برگزیدہ بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ یخافون من الذین یخافون، اس کے دو معنی یہاں سامعین کرام ہو سکتے ہیں۔ من الذین یخافون، جو ڈر رہے تھے، قوم جبارین سے ڈر رہے تھے، ان میں سے دو لوگوں نے
قوم سے کہا انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ادخلوا علیہم الباب، تم داخل ہو جاؤ اس کے دروازے میں۔ دوسرا معنی من الذین یخافون، جو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جو خوف خدا تھا جن کے دل میں، اور پیغمبر کی بات کا پاس رکھتے تھے، وہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ادخلوا علیہم الباب، اے میری قوم، اے ہماری قوم، آپ داخل ہو جاؤ۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم داخل ہو جاؤ، اس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اگر تم اس کے دروازے میں داخل ہو گئے اور تم نے حلہ بول دیا، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک پھر تم ہی غالب ہوگے، یعنی ہمت کرو۔ انہوں نے ہمت بندھائی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر تم بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ ان کی ہمت پھر بھی نہ بڑھی اور پست ہمتی ان کی قائم رہی۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز اس بستی میں نہیں داخل ہوں گے جب تک یہ اس میں ہیں، اور آپ اگر لڑنے کا کہہ رہے ہیں ہمیں، ہم تو نہیں لڑتے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب چلے جائیں اور آپ لڑیں، اور آپ جب فتح کر لیں تو ہمیں پھر بلا لیجئے گا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں تو مالک نہیں ہوں لیکن صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا، میرے اختیار تو بس میرا اختیار اپنے اوپر اور اپنے بھائی پہ جو میرا ساتھی ہے اس پہ چلتا ہے، اور یہ میری قوم تو میری بات نہیں مان رہی۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو آپ جدائی ڈال دیں میری اور میری قوم فاسق کے درمیان، جدائی ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، بس اب ان کی سزا یہ ہے کہ یہ سرزمین فلسطین ان پر حرام ہے 40 سال تک۔ 40 سال یہ اس میدان تیے میں پڑے رہیں گے اور یہیں رہیں گے اور اسی حالات میں رہیں گے، ان کے حالات کار نہیں بدل سکتے۔ یتیہون سرگردان پھرتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ افسوس نہ کیجئے قوم فاسق پر۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی اس واقعے میں ہمارے لیے کیا ہے، تو ایک ہمارے لیے ہے، اور ہم بھی ان لوگوں سے کچھ 2 ہاتھ آگے ہوں گے، پیچھے نہیں ہوں گے۔ یعنی اس واقعے میں کیا ہے؟ اس واقعے میں یہ ہے کہ ہم قوم نے پیغمبر کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کی، ان کی شان میں بے ادبی کی، ان کی شان میں گستاخی کی، اور ان کے احکامات سے صریح انکار کر دیا۔ یہ اس واقعے کا نچوڑ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور ان سے ناراض ہوا۔ اس بات پہ موسیٰ علیہ پیغمبر بھی ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوا، اور یعنی ان کو عذاب الہی کا وہ شکار ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے اس بات پہ راضی نہیں تھا۔ تو سامعین کرام، آج یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دیدہ دانستہ کر رہے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ اور یہ تو یعنی میں دیکھتا ہوں، یعنی تجزیہ تو میں کرتا ہوں، اور جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیغمبر کے احکامات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں اشارہ، میرے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ میں اشارے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس ہماری قوم میں، امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی یعنی بے شمار دلائل دیتے ہیں، من گھڑت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ہماری قوم جو ہے مختلف نہیں ہے۔
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا، تھوڑے سے الفاظ اور حالات مختلف ہیں، باقی تو ہم ان سے کچھ کم نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، اپنے خواہشات نفس پر نہ چلو، اپنا تزکیہ نفس کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا یعنی ایک نمونہ بنا لو، ان کے اسوہ حسنہ کو پر چلو اور میری طرف آؤ، میرا تقوی اختیار کرو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ تو متقی بنیں گے اور نہ بننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بس اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال پر رہنے دے جس حال پر ہم ہیں۔ ہم نے رسول کو نمونہ نہیں بنانا، ہم نے دین میں پورے کے پورا داخل نہیں ہونا۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی کا حق ادا کرو، ہم نے وہ حق نہیں ادا کرنا۔ ہم نے نہ تجھے پہچاننا ہے، نہ تیرے قریب آنا ہے، نہ تجھے مقصود بنانا ہے۔ آپ اے اللہ تعالیٰ آپ جو مرضی آئے کہتے رہیں قرآن میں، ہم نے تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تیرے احکامات پر ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم نے تقوی کی روش نہیں اختیار کرنی، ہم نے تو کافرانہ روش اختیار کرنی ہے، ہم نے تو منافقانہ روش اختیار کرنی ہے۔ سامعین کرام یہ مضمون بڑا درد انگیز ہے، اور مطلب ایسا ہے کہ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کا عمل اس کے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں مملکت خدا داد پاکستان میں لوگ کیا نہیں کر رہے، سود کی حرمت واضح ہے، سود لیا جا رہا ہے، دھڑلے سے دیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ رشوت حرام ہے، رشوت پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لاؤ بھائی مال لاؤ، مال لاؤ۔ کرپشن عام ہے۔ آپ دیکھیں چوری جو ہے، یعنی آپ دیکھیں بجلی چوری، گیس چوری، اور بس چوریاں ہی چوریاں ہیں، چور قوم ہے۔ سارے لوگ جو ہیں جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ چوری کرتا ہے۔ کوئی ایک محکمہ مجھے بتا دیں کہ جو بددیانتی سے پاک نہ ہو، جو بالکل ایک معیار ہو، جو ایسا تو نہیں ہے۔ ہم تو اپنی مرضی یعنی خواہشات نفس اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصد تو دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ تو سامعین کرام کچھ یعنی ان کو ایسا یعنی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اعمال کچھ کم نہیں ہیں ان سے۔ وہاں تو پیغمبر موجود تھے، انہوں نے حکم دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ہم آج عملاً مانتے تو ہیں، انگوٹھوں کو جب حضور کا نام لیا جاتا ہے انگوٹھوں کو منہ سے چوم کے آنکھ سے لگاتے ہیں، یعنی اتنا ادب، لیکن اعمال جو ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ، ان کے اعمال کچھ اور ہیں۔ تو سامعین کرام کچھ مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم لعنت میں گرفتار ہیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے طرز عمل پر ہم غور کریں، فکر کریں، رسول کی دعوت کو سنیں، سمجھیں اور اس کو قبول کر لیں، پھر اللہ کو اپنا مقصد زندگی بنا کے صراط مستقیم پر چلنے کا عہد کر لیں اور خوب محنت کریں۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں خوب محنت کرو، خوب محنت کرو۔ یہ علاج ہے ہماری پستی کا، یہ علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔